بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سبھی اچھے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعا سے میں بھی بہت اچھی ہوں۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کے بارے میں جانیں گے جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک ایسی جنگ جو صرف تلواروں سے نہیں بلکہ حق اور باطل کے اصولوں سے لڑی گئی تھی۔ کربلا کی جنگ۔ اس ایک ویڈیو میں آپ کو اس عظیم واقعہ کی پوری کہانی شروع سے آخر تک مل جائے گی۔ تو چلیے جانتے ہیں کیا ہوا تھا اس دن۔ یزید کی ظالم حکومت اور امام حسین کا انکار۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یزید کو خلافت ملی۔ یزید ایک ظالم اور بد اخلاق حاکم تھا۔ کیسے لڑائی ہوا تھا؟ وہ شراب پیتا تھا، وہ گناہ کرتا تھا۔ جب اسے حکومت ملی تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اس کی بیعت ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا کہ امام حسین عبداللہ بن اور عبداللہ بن زبیر کو اس کی بیعت کے لیے مجبور کرے، اور اگر وہ انکار کرے تو ان پر سختی کی جائے۔ امام حسین نے صاف طور پر یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ آپ جانتے تھے کہ ایسا فیک اور ظالم شخص مسلمان کا ایمان۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ سے ہزاروں ہاتھ ملانے لگے۔ ان خطوں میں کوفہ کے لوگوں نے لکھا تھا کہ یزید کا ظلم بڑھ رہا ہے اور وہ صرف آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے امام حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا اور 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے یہ خبر امام حسین کو بھیج دی کہ حالت بالکل صحیح ہے اور آپ جلد کوفہ تشریف لے آئیں، لیکن افسوس جب وہ یزید کی دھاندلیاں اور دھمکیاں بڑھتی گئی تو کوفہ کے لوگ اپنے وعدوں سے نکل گئے۔ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات پوری طرح بدل چکے تھے۔ جو لوگ محبت کا دعویٰ کر رہے تھے وہی جان کے دشمن بن گئے۔ کربلا کی طرف سفر اور پانی کی بندش۔ مکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کا وہ خط نہیں مل چکا تھا جس میں کوفہ کے اچھے حالات بتائے گئے تھے۔ آپ اپنے پورے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ والوں کی بے وفائی کی خبر ملی۔ جب آپ کوفہ کے قریب پہنچے تو یزیدی فوج نے آپ کو روک لیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں تمہارے بلانے پر آیا ہوں، اگر آپ نہیں چاہتے تو مجھے مکہ واپس جانے دو۔ لیکن یزیدی فوجی کے سپہ سالار ابن زیاد نے ایک نہ سنی اور آپ کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کرتا رہا۔ آپ کی بات نہ مانی گئی تو امام حسین نے راستہ بدل لیا اور چلتے چلتے ایک سوکھے میدان میں پہنچے۔ پوچھنے پر بتایا کہ یہ جگہ آپ نے وہیں خیمے لگانے کا حکم دیا۔ ادھر یزیدی فوج کو خبر ملی تو وہ بھی کربلا پہنچنے لگے۔ 3 محرم تک یزید نے 12,000 سپاہی کربلا بھیج دیے، جبکہ امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ یزیدی فوج اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود امام حسین نے سیدھے مقابلے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ امام حسین کو کمزور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، پانی بند کر دو۔ 7 محرم کو یزیدی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا۔ امام حسین اور ان کے جوان ساتھی تو پیاس برداشت کر گئے، لیکن چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس سے برا حال ہو گیا۔ عاشور کی رات اور شہادت کا دن۔ ظالم یزیدی فوج نے 9 محرم کو حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین نے حضرت عباس علمدار کو بھیجا اور 1 دن کی مہلت مانگی تاکہ اللہ کے بعد اگر سکیں۔ تو ٹو بی کنٹینیو، آگے کی کہانی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ملتی ہوں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔ ہاں، آپ نے سبسکرائب نہیں، سبسکرائب کر لے۔ اللہ حافظ۔